السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 15 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا فساد کیا تھا؟ ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں سے تھیں، یعنی منافقوں کی ہمدردیاں تو کافروں سے تھیں، کافروں سے ملنا جلنا تھا، اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے، یعنی مسلمانوں کے حالات سے باخبر ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر گھل مل کر ان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ معلوم کرتے اور کافروں کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور اس میں نئے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو حیل و بہانوں سے درغلاتے تھے، بہکاتے تھے، پھر بعد میں جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہم تو ایک طرح سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، آپس میں ہم سب ایک ہونا چاہتے ہیں، صلح رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہیں، مل جل کر رہیں، اور نیا دین اسلام جو ہے اس کی وجہ سے جو مخالفت بڑھتی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اس لگائی بجھائی اور اس کی حرکات و سکنات سے کافروں کا بھی ان سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں، یہ بے وقوف لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہ جن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ ولکن لا یعلمون، اور مگر یہ بات وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اور اوپر والی آیت میں الناس سے مراد سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین و انصار وغیرہ، اور منافق انہیں احمق بے وقوف اس لیے کہتے تھے کہ یہ سچے مومن تھے۔ منافقوں کی طرح مفاد پرست نہیں تھے بلکہ دین کی خاطر مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے تھے۔ یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ دین و ایمان اور اصولوں پر وقتی اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا ہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ وقتی مفادات کیا تھے؟ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان و مال کی حفاظت، مسلمانوں سے رشتے ناطے کرنا، اور اگر جنگ میں شامل ہوں خواہ ان کے دلی ارادے کیسے ہی ناپاک ہوں، فتح کی صورت میں انہیں اموال غنیمت سے حصہ مل جاتا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ قرآن کی بعض آیات میں بعض اوصاف ذمیمہ، مثلا استہزاء، جیسے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یقیناً ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم تو ان ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ جو پہلے تفسیر بیان کی گئی ہے منافقوں کے بارے میں، وہی تفسیر ان آیتوں کی ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں بعض اوصاف ذمیمہ مثلا استہزاء، مکر اور خدع، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں اللہ تعالی سے۔ یہ الفاظ جو اللہ کی طرف، ان الفاظوں میں اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، یہ محض اہل عرب کے محاورے کی وجہ سے ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن اہل عرب اور بالخصوص قریش کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ ایسے افعال، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی اکیلے منسوب نہیں کی جاتی، کہ جیسے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ یستہزئ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ عرب کے محاورے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ استہزاء کا نام لیا گیا ہے۔ ایسے افعال، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی اکیلے منسوب نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عرف عام میں ایسی صورت کو مشاکلہ کہتے ہیں، مشاکلہ کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اوصاف سے پاک ہے، ایسی باتوں سے پاک ہے۔ ایسے عرب محاوروں کی ایک مثال اس آیت میں بھی موجود ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کے مثل یا اتنی ہی برائی ہے۔ حالانکہ جو برائی کا بدلہ لے اسے برائی نہیں کہا جاتا، بلکہ انصاف کہنا زیادہ مناسب ہے، لیکن محاوروں میں برائی کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جواباً مذاق اڑانے سے مراد منافقوں کو ان کے استہزاء کا پورا پورا بدلہ دینا ہے، نہ کہ ان کی طرح کا مذاق اڑانا۔ نعوذ باللہ، اللہ مذاق اڑاتا ہے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا انا نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، محض مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور اللہ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، جس میں وہ اندھوں کی طرح سے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ محاورے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب اس صورت میں دے گا کہ ان قریب ان کے سارے پول کھول دے گا۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، بلکہ زبان سے صرف دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے تو وہ کافروں کے ساتھ ہی ہیں، لیکن زبان سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آمنا باللہ، ہم تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے سارے پول کھول دے گا، جس سے یہ لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں عذاب علیم سے بھی دوچار ہوں گے۔ یہ اپنے اندھے پن میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔